کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ایک رومانٹک ناول پڑھنے والے ہیں۔ ناول کا نام ہے میرے راستوں کو گلاب کر اور اس کو تحریر کیا ہے ہنا ملک نے۔ ناول کا آغاز ہم ایک شعر سے کرتے ہیں۔ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ سنو، وہ جو سر جھکائے دائیں کلائی میں پڑی چوڑیوں کو گھما رہی تھی اس کی آواز پر ٹھٹک کر رہ گئی، مگر نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ سامنے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ محترمہ ایما حسن صاحبہ، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں۔ اب کی بار اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ایما کی بات پر اس کا خون کھول اٹھا۔ بمشکل خود پر قابو کیا۔ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے؟ دیواروں سے باتیں کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ویسے بھی یہ پاگلوں کا مشغلہ ہے، ہوش مند انسانوں کا نہیں۔ وارڈروب میں لٹکا نائٹ سوٹ کھینچ کر نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہو نہ ہو ایما نے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ناک چڑھائی۔ بھابھی میں آ جاؤں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی آمنہ کی آواز سنائی دی۔ اف، ایک لمحے کو چین نہیں لینے دیتے۔ ایما بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک گئی۔ کیا ہے؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ آمنہ بیچاری ایک لمحے کو خفیف سی ہو گئی۔ وہ بیجی پوچھ رہی ہیں کھانا بھجواؤں؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اندر لٹھ مار سا تھا وہ بھائی جان، نئی دلہن، وہ بھی شہری۔ آمنہ تو یوں بھی خاصی مرعوب رہتی تھی اس سے۔ وہ واش روم میں ہے۔ بھابھی آپ پوچھ کر بتا دو نا، ایسی بھی کیا آفت آ رہی ہے؟ وہ جی میں خوب دل ملائی مگر کہہ نہ سکی۔ تم کھانا بھجوا دو کہتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اف پاپا، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے؟ اس بیوقوف سے تو وہی سوکھا چمرخ خاور ہاشمی اچھا تھا۔ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اضطراری کیفیت میں دائیں ہاتھ کے ناخن چباتی، اس سے وہ واقعی نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح اپسٹ تھی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ ایکٹنگ تو خاصی اچھی کر لیتی ہیں آپ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش چلاتے ہوئے کہا۔ ایما نے سلگ کر اس کی چوڑی پشت کو گھورا۔ اس کے پلٹنے پر فی الفور نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ فی الوقت وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے سنا ہے پاگل خوب چیختے چلاتے ہیں، بے مقصد گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ایما حسن آپ تو بے مقصد تو دور کی بات، با مقصد گفتگو کرنے بھی اہل نہیں۔ میں پاگل ہوں؟ وہ رک کر کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ خود ہی اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہیں۔ وہی سلگتا ہوا لہجہ۔ ایما محض بے بسی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور آمنہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ بیجی نے کھا لیا؟ وہ بہن سے پوچھنے لگا تو آمنہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر دسترخوان پر کھانا لگاؤ، سب اکٹھے مل کر کھاتے ہیں۔ وہ بھابھی، آمنہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ انہیں بھوک نہیں ہے؟ اس کے جواب پر آمنہ پلٹ گئی۔ یہ آپ کا حسن ولاج نہیں ہے، بہتر ہوگا خود کو یہاں کے طور طریقوں کے مطابق ڈھالنا سیکھیں۔ ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایما نے بیڈ پر پڑے تکیے اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارے۔ پتر، کچھ ہنسیا بولا کر، سنگھار کیا کر، یہ کیا تو ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہے؟ بیجی کی بات پر اس نے پہلو بدلا۔ سو ملنے ملانے والے آتے ہیں، نئی دلہن کو دیکھنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے، تو ذرا شوق رنگوں والے گوٹے کناری والے سوٹ پہنا کر، آخر تو میری نوح ہے۔ بیجی کا پسندیدہ موضوع شروع ہو چکا تھا۔ مجھے ان بھاری کپڑوں میں گرمی لگتی ہے۔ کچھ بھی ہو، بیجی سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ بیجی، بھابھی ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، آج کل تو موسم ویسے ہی بڑا گرم ہو رہا ہے۔ آمنہ نے بھابھی کی طرف داری میں اوائل بہار کے خوشگوار دنوں کو گرم کہنے سے بھی گریز نہ کیا۔ لو بتاؤ، بھلا ہمارے زمانے میں تو کوار 1 سال تک گوٹے کناری والے لیڑے یعنی کہ کپڑے پہنتی تھی۔ بیجی، اب وہ زمانے نہیں رہے۔ آمنہ مسکرائی۔ ایما کو سخت الجھن ہو رہی تھی۔ پھر بھی پتر، تو تھوڑا بہت سنگھار تو کر لیا کر، یہی تو دن ہوتے ہیں سجرنے سنورنے کے۔ مرد جب بیوی کو سجا سنورا دیکھتا ہے تو سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بیجی آج ایما کو قائل کر لینے کے موڈ میں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لوں گی۔ انداز جان چھڑانے والا تھا۔ بیجی تو گویا کھل اٹھی۔ اے آمنہ، جا میری دھی کے لیے سچے گلاب کے رنگ کا لشکارے مارتا سوٹ نکال، اور ساتھ وہ رنگ برنگے موتیوں والا پراندہ بھی۔ ایما تو سنتے ہی بدک اٹھی۔ اس نے تو ٹالنے کو کہا تھا، مگر ماں جی تو آج عمل کرنے کے موڈ میں تھی۔ کہیں جانا ہے کیا؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ آج شام کو آمنہ کے سسرال والے تاریخ مانگنے آ رہے ہیں، آخر انہیں بھی تو پتہ چلے ملکوں کی بہو کتنی سونی ہے۔ شام کو وہ مارے باندھے تیار ہو گئی تھی۔ سرخ اور نارنجی شفون کا بھاری کامدار سوٹ اور فل میک اپ میں وہ شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ بیجی تو اسے دیکھ کر نثار ہو رہی تھی۔ آمنہ کے سسرال والوں کو ملکوں کی بہو نے خاصا متاثر کیا تھا۔ مرد تو باہر مردانے میں تھے۔ بہن جی، نو تسی تو رج کے سونی لے کے آئے ہو۔ آمنہ کی ساس نے کوئی چوتھی بار یہ جملہ دہرایا۔ بیجی فخر سے گردن اکڑائے بیٹھی تھی۔ ایما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر بھاری لباس اور زیورات سے جان چھڑا لیتی۔ خدا کر کے وہ لوگ رات کا کھانا کھا کر واپسی کے لیے اٹھے تو ایما نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جبکہ کوریڈور میں مڑتے ہوئے شاہ زیب ملک سے ٹکرا گئی۔ عقل کے ساتھ ساتھ کیا آنکھیں بھی دغا دے گئی ہیں؟
لطیف سے لہجے میں کہا گیا طنز ایما کو تپا گیا۔ چلیے آپ تو آنکھیں رکھتے ہیں، بجا فرمایا میری بینائی کی تو آپ بھی داد دیتی ہوں گی، کیونکہ میں وہ کچھ دیکھ سکتا ہوں جو دوسرے دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انداز ذو معنی تھا، ہو نہ ہو وہ نخوت سے جھٹک کر آگے بڑھنے لگی تو شاہ زیب نے اس کا بازو تھام کر واپسی کھینچ لیا۔ ایما نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ اقدام بلا وجہ تو نہ تھا۔ ان 8 دنوں میں پہلی بار شاہ زیب نے پیش رفت کی تھی۔ عورت کا سجنا سورنا پتھر سے پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتا ہے۔ بیجی کی آواز گونجی، ایما سرسمیگی کی کیفیت میں اسے دیکھے گی۔ یہ کیا گلے گنڈے جیسا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کمرے میں آنے سے پہلے منہ دھو کر آنا، عورتوں کے میک اپ کرنے سے سخت الجھن ہوتی ہے مجھے۔ جھٹکے سے بازو چھوڑتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ، سمجھتا کیا ہے خود کو جاہل، غصے میں بڑبڑاتی وہ واپس پلٹ گئی۔ جلتی بھنتی وہ کافی دیر تک برآمدے میں پیچھے تخت پر بیٹھی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے رگوں میں خون کی بجائے لاوا دوڑ رہا تھا۔ فضا میں بلند ہوتی اللہ اکبر کی سزا پر وہ چونکی تھی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ مراقبے سے نکل آئیے محترمہ، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ سر پر سفید کروچی کی بنی ٹوپی رکھے وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ایما نے خون خوار نگاہوں سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا۔ عشق میں تو ہر چیز مٹ جاتی ہے، بے قراری بڑھ کے ہمیں تڑپاتی ہے۔ یاد یاد یاد، بس یاد رہ جاتی ہے، وہ تیری یاد۔ وہ جو راکنگ چیئر کی پشت پر سر رکھے آنکھیں موند کر زیر لب معنی کے ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ ڈیک بند ہو جانے پر پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ یہ آپ کا حسن و ولاج نہیں، ملک شاہ نواز کی حویلی ہے۔ اپنی گمگشتہ محبت کا ماتم منانا ہے تو خاموشی سے منائیے، ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاٹدار لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ ایما کے تو تلووں سے لگی سر پر جا کر بجھی۔ وہ تنک کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا کہا آپ نے؟ ذرا دوبارہ فرمائیے گا۔ تمہارا نوکر نہیں اور اپنی بات دہرانا مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولتے ہوئے حد درجہ بیداری سے کہا گیا، اور مجھے بھی ایسے جاہلانہ رویوں کی عادت نہیں ہے۔ آپ نے پڑھ لکھ کر جو چاند چڑھایا ہے اس سے تو ہم جاہل بھی حوالے ہیں۔ شاہ زیب کا تحقیر آمیز لہجہ اس کی جان جلا گیا۔ تم ایک نہایت ہی تنگ نظر، دقیانوسی اور شکی انسان ہو۔ کاش میں نے پاپا کی بات نہ مانی ہوتی۔ چلا کر کہتے ہوئے پلٹنے لگی تو شاہ زیب نے جھلا کر اس کا بازو دبوچا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے پہلو میں آ گری تھی۔ بیوی ہو بیوی بن کر رہو، مجھے عورتوں کا یوں چلا چلا کر بولنا سخت ناپسند ہے۔ اس سمے ایما کو شاہ زیب کی سرخ نگاہوں سے بے حد خوف محسوس ہوا تھا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، سمجھی؟ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتا وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ ایما نے اپنے بازوؤں کو بائیں ہاتھ سے سہلایا۔ جب ابھی بھی اس کی سخت گرفت کا احساس باقی تھا، وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، دل بار بار بھر رہا تھا۔ بیجی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ آمنہ اپنی کسی سہیلی کی بہن کی مہندی میں گئی ہوئی تھی۔ اللہ رکھی اور بوا خیرہ بھی اس کے ساتھ گئی تھیں۔ آمنہ نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے منع کر دیا۔ حویلی کے پچھواڑے بنے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ بے دردی سے آنسو بہا رہی تھی۔ شاید یہ سب پاپا کو تنگ کرنے کی سزا ہے۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گئی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، شام کو چلیں گے ماما کے پاس، حاجرہ بی نے چمکارا۔ مجھے ابھی ماما کے پاس جانا ہے۔ زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں زور زور سے پٹکنے لگی تو حاجرہ بی نے سر پیٹ لیا۔ وہ صبح سے یوں ہی ضد کر رہی تھی۔ تبھی احسن بیگ نے اندر قدم رکھا۔ کیا ہوا حاجرہ بی؟ ایما کیوں رو رہی ہے؟ وہ فوراً گھبرا اٹھے تھے۔ پاپا مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ حاجرہ بی جواب دیتی وہ دوڑ کر پاپا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حسن بیگ کے چہرے پر یکلخت غمگین سے تاثرات ابھر آئے۔ عزیزاً جانے شریک حیات کی جدائی کا غم تو وہ بھی سہ نہ پا رہے تھے۔ ایما تو پھر بچی تھی، محض 6 برس کی۔ ایما نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی تھی۔ حسن بیگ کی ایک بہن بھی تھی جو ان سے 10 برس بڑی تھی۔ ارجمند خاتون کی شادی خالہ زاد ملک شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے بعد اخلاق بیگ تھے جو عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم تھے۔ حسن بیگ صاحب سے چھوٹے تھے۔ ان کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ لیدر گڈز کا بزنس تھا۔ وہ کراچی میں مقیم تھے۔ میمونہ ان کی کلاس فیلو تھی۔ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میمونہ کا ساتھ پا کر حسن بیگ بے حد خوش تھے، مگر یہ خوشی انہیں راس نہ آ سکی اور شادی کے محض 7 برس بعد وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر انہیں داغ مفارقت دے گئی۔ چند دنوں میں ہی ایما نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ ارجمند بانو اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ ایما بھی ابھی چھوٹی تھی، اسے سنبھالنا اکیلے حسن بیگ کے لیے بے حد مشکل تھا۔ حاجرہ بی کو وہ خاطر میں نہ لاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ بہل تو گئی، مگر حد سے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے ضدی اور ڈھیٹ بن گئی۔ ارجمند بانو اکثر و بیشتر چکر لگایا جایا کرتی تھی، مگر ایما تو ان کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ افضال، کب تک یوں اکیلا رہے گا؟ اب تجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ میمونہ کی 4تھی برسی کے بعد ارجمند بانو نے کہا تو حسن بیگ چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگے۔ آپا،
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ لو، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، مگر میں ممونہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پتر، مرنے والوں سے بے وفائی کا خیال ہے تو اپنی دھی کا خیال نہیں ہے تجھے؟ کیا ہوا ایسے تو ٹھیک ہے تے، کچھ عقل کو ہاتھ مار، دھی نہ مانی ہے، کل کو جوان ہو جائے گی، 100 مسئلے ہوتے ہیں وہ جو صرف اپنی ماں کو بتا سکتی ہے۔ ستیلی ماں اسے وہ پیار دے سکے گی جو اس کا حق ہے؟ کیوں نہیں، ابھی دنیا چنگے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے آپا، جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر کے ہتھیار ڈال دیے۔ شاید وہ بھی تنہائی سے گھبرا گئے تھے، اور پھر چند ہی ہفتوں میں سعدیہ بیگم ان کی شریک حیات بن کر حسن ولا آ گئی۔ وہ بے حد اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ حسن بیگ کو ان سے کوئی گلہ نہ تھا، مگر شروع دن سے وہ ایما کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ بنا پائیں۔ ایک دو بار انہوں نے ایما کو پیار سمجھانے کی کوشش کی، مگر ایما کی ڈٹھائی اور ضد پر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ایما 11ویں سال میں تھی۔ باپ کی دوسری شادی پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں اسٹیپ مدر کا جو خاکہ تھا، اسے سعدیہ بیگم اس سے بھی کہیں بری لگا کرتی تھی۔ وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ دونوں میں ایک سر جنگ سی جاری تھی۔ زبان سے وہ کچھ نہ کہتی تھی۔ حسن بیگ کے سامنے ایما سے پیار جتانے کی کوشش ضرور کیا کرتی تھی۔ ایما تب بھی خاموش رہا کرتی تھی، مگر سعدیہ بیگم کو جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ جب وہ حسن بیگ کے شانے سے لگ کر نت نئی فرمائشیں کیا کرتی تھی تو سعدیہ بیگم کے چہرے کے تاثرات اسے خوب مزہ دیتے تھے۔ اس کی زندگی میں ہلچل تب مچی جب ایک نیا وجود اس گھر کا حصہ بنا۔ سعد اور پھر فروا کی آمد سے سعدیہ بیگم کی پوزیشن ایک دم مضبوط ہو گئی۔ اب انہیں کوئی ڈر نہ تھا۔ ایما جب حسن بیگ کو بچوں سے پیار کرتا دیکھتی تو سلگ کر رہ جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ حسن بیگ سے دور ہوتی چلی گئی۔ ہٹ دھری اور ضد اس کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ سعد اور فروا سے بھی وہ نفرت کرتی تھی۔ سعدیہ بیگم کا رویہ روز اول کی طرح تھا۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حسن بیگ دن رات بزنس میں مصروف رہتے تھے۔ ایما سے ان کی ملاقات اکثر تب ہوا کرتی تھی جب ایما کو روپوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ اب کالج کی طالبہ تھی۔ کالج میں وہ نک چڑی اور منہ پھٹ مشہور تھی۔ ICS کے بعد اس نے BCS میں ایڈمیشن لے لیا۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہارون رضا سے ہوئی۔ وہ MSc فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دونوں ہی پہلی ملاقات شاپنگ مال میں ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می محترمہ، ایما نے پلٹ کر دیکھا۔ جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ گاگلز سر پر نکالی وہ خاصی مغرور لگتی تھی۔ یہ شاپنگ بیگ میرا ہے۔ ایما کے ہاتھ میں پکڑے لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ؟ وہ تنک کر بولی۔ جی ہاں۔ یو مین، میں چور ہوں؟ کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو پھر کیا مطلب تھا؟ دیکھیے مس، آپ خامخواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں اور میں احتجاج بھی نہ کروں؟ اف، پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ عجیب احمق خاتون ہیں آپ۔ وٹ؟ ایما کے تو تلووں سے لگی سر پر جا کر بجھی۔ ایکسکیوز می میڈم، آپ اپنا بیگ کاؤنٹر پر بھول گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایک سیلز مین شاپنگ بیگ اٹھائے اس کی طرف آیا۔ ایما نے اپنے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ پر نظر ڈالی تو کھسیا کر رہ گئی۔ بیگ میں سے جھانکتے مردانہ کپڑے اسے شرمندہ کر گئے۔ ہارون رضا نے ابرو اچکاتے ہوئے ایک تنزیہ نگاہ اس پر ڈالی اور بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر آگے بڑھ گیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ دوسری ملاقات یونیورسٹی میں سومیا کے توسط سے ہوئی۔ سومیا اس کی فرینڈ تھی۔ اس کا کزن MCS فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہیلو عماد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ لائبریری سے نکلتے عماد کو دیکھتے سومیا نے کہا تھا۔ ایما بھی اس کے ہمراہ تھی۔ فرسٹ کلاس، تم سناؤ، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ابھی تو سٹارٹ ہے۔ ارے میں تعارف کروانا تو بھول ہی گئی، یہ میری فرینڈ ایما ہے، اور ایما یہ عماد بھائی ہیں، میرے خالہ کے بیٹے۔ سومیا نے تعارف کی رسم نبھائی۔ دونوں نے فقط سر ہلا کر سلام کیا۔ عماد، چلو یار، یہ بکس تو ایشو کروا لیں۔ میں نے اور لائبریری سے نکلتا وہ شخص ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکا تھا۔ ایما نے سرسری سے نظر اس پر ڈالی اور بے نیاز بنی چنگم چباتی رہی، حالانکہ اسے پہچان چکی تھی۔ اے ہارون، یہ سومیا ہے میری کزن، اور یہ ایما سومیا کی فرینڈ۔ ہارون رضا تو ایمان حسن سے بھی بڑھ کے بے نیاز اور بے مروت ثابت ہوا تھا۔ عماد کے تعارف کروانے پر فقط رسمی انداز میں سر ہلایا۔ ایما کی طرف تو دیکھا بھی نہیں۔ میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جانے کیوں ایما کو اپنی شدید انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ عماد اور سومیا باتیں کرتے رہے، جبکہ ایما کی نظریں لمحہ بلمحہ دور ہوتے ہارون رضا کے تعاقب میں تھیں۔ ڈیم اٹ، دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی وہ سومیا اور عماد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہارون رضا کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ وجاہت اور رکھ رکھاؤ مستضاد اس پر ریز اور نیچر کی اس شخصیت میں چار چاند لگا دیے تھے۔ اکثر اوقات ایما اور اس کا آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا، مگر وہ یوں پاس سے گزر جاتا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ یونیورسٹی کی دیگر لڑکیوں کی طرح ایما کو بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ جتنا وہ لڑکیوں سے بے نیاز نظر آتا تھا، لڑکیاں اتنا ہی اس کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ مگر ایما حسن نے بھی کبھی سومیا کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی۔ MCS فائنل والے اب یونیورسٹی سے جا چکے تھے، مگر ہارون رضا کا نام اب بھی لیا جاتا تھا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے گھر گئی تو پاپا اور سعدیہ بیگم کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ حسن بیگ خلاف معمول گھر پر موجود تھے۔
لیجیے آ گئی آپ کی لاڈلی، خود ہی پوچھ لیجیے۔ سعدیہ بیگم یہ کہتی اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئیں۔ ماں یہاں بیٹھو، کچھ تھا پاپا کے لہجے میں جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ جی پاپا، ہارون رضا کون ہے؟ حسن بیگ کے منہ سے یہ نام سن کر وہ چونکی تھی۔ کون پاپا؟ بنو مت، مجھے بتاؤ کب سے جانتی ہو اسے؟ پاپا وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ آئی سی۔ حسن بیگ پر سوچ انداز میں پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ کیسا چکر پاپا؟ امی مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ ایما تو حسن بیگ کو رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز کھل کر کہیں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ تبھی حسن بیگ کے موبائل کی ہیپ بجی تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ایما کا تو برا حال ہو رہا تھا، وہ الجھ سی گئی تھی۔ پاپا مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے تھے؟ اپنی الجھن رفع کرنے وہ سعدیہ بیگم کے پاس چلی آئی تھی، جنہیں عام حالات میں وہ مخاطب کرنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، آپ جانتی ہیں، مجھے بتائیں اصل بات کیا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ تو تم یوں کہہ رہی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ مائی گاڈ، اب اگر آپ نے مجھے نہ بتایا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ وہ بھڑک اٹھی۔ ایما یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ تبھی حسن بیگ نے اندر قدم رکھا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے اپنی آنکھوں سے، یہ ہمیشہ ایسے ہی بدتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ۔ اگر میں کچھ کہتی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ ستیلی ماں ہے۔ سعدیہ بیگم بھر آئی آواز میں بولی تو ایما انہیں گھور کر رہ گئی۔ مگر پاپا میں تو نو مور آرگومنٹس، گو ٹو یور ہوم۔ حسن بیگ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ مزید کچھ کہے بنا وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ایمی آپی وہ اپنے کمرے میں تھی جب فروا نے دروازہ ناک کرتے ہوئے اندر جھانکا تھا۔ کیا ہے؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور تب سے وہ مسلسل ایک ہی بات کو سوچے جا رہی تھی۔ پاپا کون سے چکر کی بات کر رہے تھے؟ کیا ہارون رضا اور میں؟ مگر ہم نے تو کبھی ایک دوسرے سے رسمی گفتگو بھی نہیں کی۔ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھنے لگتی۔ پاپا بلا رہے ہیں آپ کو، یہ کہتے وہ بھاگ گئی۔ ایما منہ پھلائے حسن بیگ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آؤ بیٹھو۔ دوپہر کی نسبت اب ان کا موڈ بہتر تھا۔ وہ صوفے پر ٹک گئی۔ سعدیہ بیگم بھی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ تم جانتی ہو آج کون آیا تھا؟ پاپا نے بات شروع کی۔ یہ جانتی ہے، سعدیہ بیگم نے لب کشائی کی۔ آپ مجھے بات کرنے دیجئے۔ حسن کے روکنے پر وہ منہ بناتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ آج ہارون رضا کی بھابھی آئی تھی؟ ایما نے چونک کر دیکھا۔ جی؟ حیرت کے مارے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر انہوں نے جس انداز اور لہجے میں بات کی، اسے یاد کر کے تو ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ جانتی ہو انہوں نے تم پر کس قدر گھٹیا الزامات لگائے ہیں، تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے ہارون کو اکسایا ہے کہ وہ اپنی منگیتر سے منگنی توڑ کر تم سے شادی کر لے۔ پاپا بول رہے تھے، وہ منہ کھولے سن رہی تھی۔ مگر پاپا وہ تو یہاں تک کہہ رہی تھی کہ تم دونوں میرے منہ میں خاک کورٹ میرج کرنے والے تھے۔ سعدیہ بیگم نے گویا کوئی بم پھوڑا تھا اس کے سر پر۔ جھوٹ ہے یہ، میں تو امی اگر ایسی کوئی بات تھی تو مجھے بتایا ہوتا، میں خود تمہیں باعزت طریقے سے رخصت کرتا۔ حسن بیگ کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ ایما نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ان کے لہجے سے شک کی بو آئی تھی۔ پاپا آپ بھی؟ وہ عورت ہمارے ہی گھر میں ہمیں ایک دس سنا کر گئی ہیں، یہاں تک کہہ ڈالا کہ بیٹی کو نکیل ڈال کر رکھیں، جانے کتنوں کے گھر اجاڑے گی۔ توبہ توبہ، ہم تو بھر پائے ایسی ذلت سے۔ سعدیہ بیگم بول رہی تھی، مگر ایما کی نظر حسن بیگ پر جمی تھی، گویا وہ اپنی بیٹی کو ہی مجرم سمجھتے تھے۔ سعدیہ بیگم کسی کو کہہ کر سن کر کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں، میں جلد از جلد ایما کو رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے حسن بیگ کو کہتے سنا تھا۔ دل پر منو بوجھ آ گرا تھا۔ اس روز اسے شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی اور وہ اس رات سو نہیں سکی تھی، اور تب اس کے دل نے بغاوت کا فیصلہ کیا۔ صبح تک وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی، روزمرہ کی طرح ناشتہ کیا اور یونیورسٹی بھی گئی، یوں جیسے کل کا دن بیچ میں آیا ہی نہ ہو۔ ہارون رضا کی بھابھی نے ایسا کیوں کہا؟ بھلا میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ بس یہی الجھن وہ سلجھا نہ پا رہی تھی۔ سومیہ بھی چھٹیوں پر تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے جب ایک روز اس کی مڈ بھیڑ ہارون رضا سے ہو گئی۔ وہ شاید کسی کام سے یونیورسٹی آیا ہوا تھا۔ ایما کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایما نے پکار لیا، تم؟ ایکسکیوز می مسٹر رضا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مگر میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ آپ منہ پھٹ اور ضدی ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر بدتمیز اور بیہودہ لڑکی ہیں۔ اپنی زبان سنبھالیے مسٹر۔ اچھا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ ایک تو آپ کی بھابھی محترمہ میرے ہی گھر میں مجھ پر اتنے گھٹیا الزامات لگا کر گئی ہیں، اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ زبان سنبھال کر بات کروں۔ جھوٹ مت بولے محترمہ، میری بھابھی سے بدتمیزی کی آپ نے۔ اف، کس قدر جھوٹے انسان ہیں آپ۔ آپ کی بھابھی سے تو میں ملی تک نہیں۔ واٹ؟ خود کو بچانے کے لیے آپ اور کتنے جھوٹ بولیں گی؟ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، سمجھے آپ۔ خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئیے مسٹر۔ میں نے کب آپ سے کورٹ میرج کے لیے عہد پیما کیے تھے، اور کب آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ میری خاطر اپنی منگیتر کو چھوڑ دیں؟ یہ سب آپ کی بھابھی محترمہ میرے گھر میں میرے والدین سے یہ سب کہہ کر آئی ہیں۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر گرے ہوئے انسان ہیں۔ اور شٹ اپ، مجھے آوارہ، لوفر اور نیچ خاندان کا کہنے والی تم کون ہوتی ہو؟ یہ میں نے کب کہا؟ چوری کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ میں نہیں مانتا کہ میری بھابھی نے یہ سب کہا ہوگا، تو مت مانے، مجھے پرواہ نہیں۔ سر جھٹکتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ دماغ گویا کھول رہا تھا، دل بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ اف توبہ، کس قدر دوگلا شخص ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھابھی ڈبل گیم کھیل رہی ہو، مگر وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ اوہ ہو، اتنے سکون سے گزر رہی تھی زندگی، پتہ نہیں یہ منحوس ہارون رضا بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ وہ جتنا سوچتی اس شخص سے متنفر ہوتی۔ شومئی قسمت کے گھر گئی تو کچھ لوگ اس کے رشتے کے لیے آئے۔ حسن بیگ اور سعدیہ بیگم ان کے پاس بیٹھے ہوئے۔ اس نے غصے کے عالم میں وہ ان کے سامنے گئی تھی اور بلا ارادہ ہی بدتمیزی کر بیٹھی۔ لڑکے کی والدہ اور بہن کے سوالوں کے جوابات تڑک تڑک کر دیے۔ نتیجتاً وہ جاتے ہوئے صاف کہہ گئے کہ انہیں اپنے لڑکے کا رشتہ یہاں نہیں کرنا۔ ایما، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، سعدیہ بیگم نے کہا۔ میں ایسی ہی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے خوش اخلاقی کے ڈرامے، لٹ مار انداز میں کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو حسن بیگ اور سعدیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کیا بتاؤں آپا، اس لڑکی نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ ایک طرف یہ لڑکی بلائے جان بنی ہے تو دوسری طرف اس کے باپ نے مجھ پر اس کا رشتہ تلاش کرنے کی ذمہ داری ڈال رکھی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، تم بھی جلد سے جلد اس کو یہاں سے رخصت کرنے کی کرو۔ ارے آپا، آپ نہیں جانتی، پوری فتنی ہے یہ۔ جو رشتہ آتا ہے ایک بار کے بعد وہ لوگ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ یہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ لوگ پھر مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہ تو کیا لڑکی پاگل ہو گئی ہے؟ میرا مطلب ہے کسی دماغی امراض کے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ یوں تو یہ لڑکی سدا تمہارے سینے پر ہی مونگ دلتی رہے گی۔ کیا کروں آپا؟ ایک بار حسن سے بات کی تھی تو وہ بھڑک اٹھے، الٹا مجھ پر چڑھ دوڑے کہ ان کی بیٹی کو پاگل کہہ رہی ہو تو کیا اسے بیٹی کی حرکتیں نظر نہیں آتی؟ سب معلوم ہے مگر کچھ کہتے نہیں۔ چہیتی بیوی کی نشانی جو ہے۔ سعدیہ بیگم کا لہجہ زہر خند ہو رہا تھا۔ باہر کھڑی ایما کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اتفاقاً ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی تھی جہاں سعدیہ بیگم اپنی بڑی بہن سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ شادی کے نام سے ایک عجیب سی چڑ ہو گئی تھی اسے۔ بہتر رشتے آئے مگر کوئی دوسری بار نہیں آیا۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی اور بڑے باپ کی بیٹی تھی، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ وہ رشتے کے لیے آنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی تھی کہ اسے پاگل سمجھنے لگتے تھے۔ کبھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی، اچانک زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی، یا پھر معصومیت سے بالکل فضول اور بچکانہ سوال کرتی کہ چاند سی بہو یا بھابھی کی تلاش میں آنے والیاں سٹپٹا کر رہ جاتی۔ یہ سب وہ محض سعدیہ بیگم کو چڑھانے کے لیے کر رہی تھی، اور جب سے حسن بیگ نے سعدیہ بیگم کو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے کا کہا تھا، اسے لگا کہ پاپا اسے بوجھ سمجھ کر سر سے اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں ماں کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا، اب تو رشتے آنا بھی بند ہو گئے تھے، کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ حسن بیگ کی بیٹی کا دماغی توازن خراب ہے۔ حسن بیگ نے سنا تو ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی، جبکہ ایما کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس دنوں اس کا MCS کا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ تب پورے 1 سال بعد اس نے ہارون رضا کو پرنسپل آفس سے نکلتے دیکھا تھا تو اس وقت لیکچر بینک کر کے سومیہ کے ساتھ کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ سامنے آتے ہارون رضا نے بھی ان کو دیکھا تھا۔ ایما ناگواری سے سر جھڑکتے پاس سے گزرنے لگی جب ہارون رضا راہ میں حائل ہو گیا۔ ایما نے ابرو اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس کا انداز دوستانہ تھا، گویا کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کون ہو تم؟ ایما نے تو بیگانگی کی انتہا کر دی تھی۔ میرا خیال ہے 1 سال کا عرصہ اتنا طویل تو نہیں ہوتا کہ کوئی کسی شخص کو شناخت نہ کر پائے۔ چلو سومیہ، لیکچر کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ پلٹنے لگی تو ہارون نے پکار لیا، مس ایما، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز، محض آدھا گھنٹہ درکار ہے مجھے۔ ایما، تم بات کر لو، میں کلاس میں جا رہی ہوں، سومیہ نے ایما کا بازو دباتے ہوئے کہا، گویا اشارہ دیا کہ وہ ہارون کی بات سن لے۔ ایما کے دل میں کیا سمائی کہ وہ چپ چاپ اس کی بات سننے پر راضی ہو گئی۔ میں نے سنا تھا کہ ہارون نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ لوگ گارڈن میں بنے سنگی بینچ پر بیٹھ کے چکے تھے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، اور اب آپ مجھے دیکھ کر تصدیق کرنے آئے ہیں؟ وہ تڑک کر بولی۔ نہیں، بات تو کچھ اور ہے۔ ایما کے اندر پر ایک لمحے کو وہ گڑبڑا گیا تھا۔ مسٹر رضا، آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ 1 برس پہلے میں نے آپ کے گھر اپنا پروپوزل بھجوایا تھا۔ ہارون کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات تو اس کے علم میں نہیں تھی۔ ہارون کی بھابھی آئی ضرور تھی، مگر ان کا مقصد رشتہ مانگنا تو نہیں تھا، وہ تو وارننگ دینے آئی تھی۔ میری والدہ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، ہم 2 ہی بھائی ہیں۔ اب مجھے اچھی لگی تو میں نے اپنی بھابھی کو آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہاں میں نے غلطی یہ کی کہ آپ سے پوچھے بغیر انہیں آپ کے ہاں بھیج دیا۔ جب بھابھی وہاں سے آئیں تو گھر آ کر خوب رونا دھونا مچایا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے نہ صرف میری بھابھی کی انسلٹ کی ہے
بلکہ مجھ پر اور میرے خاندان تک کیچڑ اٹھا لی ہے۔ میرے لوز کریکٹر تک کہنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ سب سن کر میرا خون کھول اٹھا، چونکہ آپ کی اور میری ملاقاتیں کچھ اچھے حالات میں نہیں ہوئی تھی۔ اسی کو مد نظر رکھ کر میں نے یہ سب سچ مان لیا۔ مجھے اپنی پسند پر افسوس ہونے لگا تھا۔ شاید میں تمام عمر اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتا۔ اگر چند روز پہلے بھابھی اور ان کی والدہ کی گفتگو نہ سن لیتا۔ بھابھی کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کی چھوٹی بہن سے ہو، مگر جب میں نے آپ کا نام لیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ شومئی قسمت، آپ کی والدہ یعنی مسز سعدیہ بیگم میری بھابھی کے رشتے کی خالہ لگتی ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر پلان بنایا جو کامیاب ہو گیا۔ ادھر مجھے آپ کے خلاف بھڑکایا گیا تو ادھر آپ کو میرے خلاف۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ان دونوں کی گفتگو سن لی، وگرنہ چند روز تک بھابھی میرا رشتہ اپنی بہن سے پکا کر چکی ہوتی۔ آج کسی کام سے پرنسپل صاحب کے پاس آیا تو آپ پر نظر پڑ گئی۔ شاید ہمارا ساتھ مقدر میں نہ ہو، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ مجھے ساری زندگی برے لفظوں میں یاد کریں، بس اسی لیے آپ کو اصل بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایمان تو گویا سکتے میں ہی تھی۔ اس نے ایک بار یہ ضرور سوچا تھا کہ ہارون رضا کی بھابھی ڈبل گیم کھیل رہی تھی، مگر سعدیہ بیگم بھی اس کھیل کا حصہ ہوگی، اس کی امید اسے نہ تھی۔ ایمان، آپ مجھے کل بھی اچھی لگتی تھی اور ہمیشہ میرے دل میں آپ کے لیے خاص مقام رہے گا۔ میں نے خلوص نیت سے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہا تھا، مگر کیا آپ اپنا پرپوزل دوبارہ بھجوا سکتے ہیں؟ ہارون کا جملہ قطع کر کے ایمان نے کہا تو ہارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید ایمان خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ جملہ اس کے منہ سے کیسے نکلا تھا۔ جی ہاں یا نہ؟ مگر ہاں یا نہ؟ اوکے۔ اس بار میری پھپھو اور میرے بھائی آپ کے پاس آئیں گے۔ ہارون رضا کا چہرہ کھل اڑا تھا، جبکہ ایمان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے لہجے میں ہارون رضا کے نام سے کوئی شوریدہ سری نہ جگی تھی۔ گھر آئی تو ارجمند بانو موجود تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ انداز میں کوئی گرم جوشی نہ تھی۔ ارجمند بانو بمشکل سال میں ایک دو بار ہی آپ آتی تھی اور ایمان کی ان سے فقط سلام دعا تک ملاقات ہوتی تھی۔ ارجمند بانو تو ہمیشہ سے اس بڑے پیار سے ملاقات کرتی تھی، مگر وہ شاید رشتوں کو برتنے اور نبھانے کے فن سے آ رہی تھی، حتیٰ کہ اپنوں کی اپنائیت کو بھی محسوس نہ کر پاتی تھی۔ یہ شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہٹ دھری اس کی فطرت کا خاصہ بن چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ میں صدقے، میری دھی آ گئی۔ ارجمند بانو نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیسی ہیں پتر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، مولا کا بڑا کرم ہے۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ سعدیہ بیگم اٹھ کر چلی گئی۔ کھانے کی میز پر اس کی ملاقات شاہ ملک سے ہوئی تھی، گویا پھپھو اس پر تنہا نہیں آئی تھی۔ ایمان نے سرسری سا سلام کیا تھا، جس کا اس نے فقط سر ہلا کر جواب دیا۔ پاپا بھی موجود تھے۔ کھانا بڑے خاموش سے ماحول میں کھایا گیا۔ ایمی پتر، کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس تو بیٹھو۔ کھانا ختم کر کے وہ اٹھ کر جانے لگی تو ارجمند بانو نے پکارا، پھپھو، اس وقت میں بہت تھکی ہوئی ہوں، شام کو آپ سے باتیں کروں گی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ شاہ زیب نے ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ناگواری سے نظر پھیر لی۔ حسن بیگ کی خشمگی کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ برا مت مانیے گا آپا، آج کل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم نے جامد خاموشی کو توڑا۔ خیر تو ہے حسن، تم نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ارجمند بانو فکر مند ہو گئی۔ بس آپا، کیا بتاؤں؟ حسن بیگ نے سرد آ بھری۔ وہ مختصراً ارجمند بانو کو سب کچھ بتانے لگے۔ ارجمند بانو کے ساتھ ساتھ شاہ زیب بھی یہ سن رہا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے تاثرات ارجمند بانو سے قطعی مختلف تھے۔ ہارون رضا کی پھپھی اور بھائی ہارون کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ سعدیہ بیگم حیران تھی تو حسن بیگم کو سخت تاؤ آیا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ ایما کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ ایما اس بات سے لا علم رہی کہ ہارون رضا کے گھر والے آ کر چلے بھی گئے تھے۔ وہ تو ہارون رضا کے فون کرنے سے اسے حقیقت معلوم ہوئی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ایما؟ کیا؟ یہی کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ وٹ؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ آج میرے گھر والے آپ کے ہاں آئے تھے، کیا آپ کو معلوم نہیں وہ کچھ تلخ ہو گیا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی لا علمی پر غصہ آنے لگا۔ آپ کے والد صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آپ کا رشتہ آپ کے پھوپھی ذات سے طے کر چکے ہیں۔ کیا یہ بات آپ نہیں جانتی؟ ہارون کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ دیکھیے مسٹر رضا، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نہ ہی وضاحتیں دینے کا شوق۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ دل میں گویا الاؤ دہک رہا تھا۔ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس سے بنا پوچھے کر دیا گیا اور اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ اور تو گویا پھپھو اپنے ہی اس جاہل بیٹے کے ساتھ اس بار اس مشن پر آئی ہیں۔ وہ محض دانت پیس کر رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر تن فن کرتی کہ حسن بیگ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم تھم گئے۔ آپا، میں ٹوٹ چکا ہوں، یہ لڑکی میری جان لے کر چھوڑے گی۔ نہ ایسے نہیں بولتے، وہ دھی ہے تیری، بس ذرا لاڑ پیار میں بگڑ گئی ہے، تو فکر نہ کر، اب تو وہ تیری نہیں میری ذمہ داری ہے۔ ارجمند بانو کی تسلی آمیز آواز گونجی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ویاہ کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ خیر سے بسم اللہ کرو اور ویاہ کی تیاریاں کرو۔ ایما تو سن کر گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا؟
ایسا تو اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جانتی تو ارجمند بانو بھی نہ تھی کہ وہ اس بار بھائی کے گھر سے بیٹے کا رشتہ طے کر کے لوٹیں گی۔ شاہ زیب کسی کام سے کراچی آ رہا تھا تو ارجمند بانو بھی ساتھ آ گئی کہ بھائی سے ملے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر جو حالات معلوم ہوئے تو ان کا دل پسیج گیا۔ جھٹ سے بھائی سے کہہ دیا کہ وہ ایما کو اپنی بہو بنانے پر تیار ہے۔ شاہ زیب سے پوچھا تو وہ جیسے آپ کی مرضی کہہ کر چپ ہو گیا، جبکہ ارجمند بانو بیٹے کی اس سعادت مندی پر نثار ہو گئی۔ فون پر ہی ملک شاہ نواز سے مشورہ کر کے رشتہ طے کر دیا۔ ایما جانتی تھی اس بار انکار کرنا مشکل ہوگا، حسن بیگ کوئی بات سننے پر راضی نہ ہوں گے۔ اس نے کچھ سوچ کر براہ راست شاہ زیب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح وہ اور پھپھو واپس جا رہے تھے اور ایما یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ شاہ زیب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ آپ؟ ایما کو دروازے پر دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ جی نہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جی؟ دیکھیے آپ تو اب نہر کہلا کر چھوٹ جائیں گی مگر میں پھنس جاؤں گا۔ وہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا ایما اسے سمجھ رہی تھی۔ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ اڑیل بھی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی میں پاگل ہوں اور آپ پھر بھی مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ ایما کے کہنے پر شاہ زیب نے ابرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ پاگل کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ وہ پاگل ہے، چاہے ساری دنیا یقین کر لے کہ ایما حسن پاگل ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ محض پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہی ہیں۔ میں آپ سے بحث کرنے نہیں آئی، صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی سے انکار کر دیں۔ یہ نیک کام آپ خود کیوں نہیں انجام دے دیتی؟ وہ گیا محفوظ ہو کر بولا تھا۔ ایما اس کے انداز پر زچ ہو گئی۔ اگر مجھے کسی احمق سے ہی شادی کرنی تھی تو وہ خاور ہاشمی کیا برا تھا؟ جو تھا تو ایف اے پاس مگر دولت بے تحاشا تھی اس کے پاس، اور وہ ہارون رضا، اس میں تو کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بہت لمبی فہرست ہے، گنوانے بیٹھوں تو رات بیت جائے، اور آپ تو اس فہرست میں کہیں نہیں آتے۔ شاہ زیب ملک شدت ضبط سے شاہ زیب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا آپ آدھی رات کو مجھے یہی بتانے آئی ہیں؟ صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ خود پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے پلٹ گئی، مگر شاہ زیب ملک کے دل کا سکون و قرار تحت دبالا کر گئی تھی۔ فقط ایک ہفتہ گزرا تھا اور آج ٹھیک 8 دنوں بعد اس گھر سے ودا ہو رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ حیرت شاہ زیب ملک پر تھی، جو سب کچھ جانتے بوجھتے اسے اپنانے پر تیار ہو گیا تھا۔ اپنے تئیں اس نے شاہ زیب کا دل خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر وہ تو عجیب شخص نکلا تھا۔ رخصتی کے وقت حسن بیگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گلے لگانا چاہا تو وہ جان بوجھ کر پیچھے ہو گئی۔ یہ گویا باپ سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ میں آپ کے لیے بوجھ بن گئی تھی نا پاپا، اب آپ میری سلوک کو ترسیں گے۔ حسن بیگ نم آنکھیں لیے سے رخصت کر رہے تھے، جبکہ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب تھے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ سو دوزیہ کو کوئی نشان اس کے چہرے پر تلاشنا مشکل تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ پی سی میں شاندار سا بیڈ روم اس کا حجلہ عروسی بنایا گیا تھا۔ دوستوں کو رخصت کر کے جب شاہ زیب ملک کے اندر قدم رکھا تو نگاہ بے اختیار گلاب اور موتیے کے پھولوں سے آراستہ سیج کی طرف اٹھی تھی۔ ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گیا۔ سرخ گلابوں سے آراستہ جہازی سائز بیڈ پر سرخ اور میرون عروسی لباس تو موجود تھا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی رگت تن گئی۔ فطری طور پر اس کی خواہش تھی کہ جب وہ اندر داخل ہوتا تو اس کے دلہن مشرقی انداز میں نظریں جھکائے محو انتظار ہوتی، مگر یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ اس نے بے دلی سے شیروانی کے بٹن کھولے اور شیروانی اتار کر سامنے صوفے پر اچھال دی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ بیبی پنک اور فیروزی کاٹن کا سوٹ زیبتن کیے برآمد ہوئی۔ تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتی وہ آئینے کے سامنے جا رکی اور بالوں میں برش چلانے لگی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ چند گھنٹوں کی دلہن ہے۔ شاہ زیب لب بھینچے اس کی حرکتیں دیکھتا رہا۔ وہ کبھی مسکرانے لگتی تھی تو کبھی چہرے پر سنجیدگی طاری کر لیتی۔ شاہ زیب اس کے مقابل جا رکا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بیڈ پر بکھرے عروسی لباس اور گہنوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایما نے ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا اور پھر شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہکا لگایا۔ شاہ زیب نے جز بجز ہو کر پہلو بدلا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ مسکرائی۔ مجھے بھی نہیں پتہ۔ معصوم سی شکل بنا کر آنکھیں پٹ پٹانے لگی۔ پاپا سے پوچھ کر آؤ، بے وقوفوں کی طرح کہتی آگے بڑھنے لگی تو شاہ زیب نے سرعت سے اس کا بازو تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایما حسن، مجھے یہ ڈرامے پسند نہیں ہیں، چبا چبا کر کہا تو ایک لمحے کو ایما بھی خاموش ہو گئی۔ آئی نو، آپ کو صرف دھوپ کنارے اچھا لگتا ہے۔ وہ بولی تو لہجہ اتنی معصومیت لیے ہوئے تھا کہ ایک لمحے کو شاہ زیب ملک بھی چکرا کر رہ گیا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہی تھی تو شاہ زیب اس لاجواب اداکاری پر اش کر اٹھا تھا، اور اگر وہ واقعی دماغی توازن کھو چکی تھی تو یہ بے حد افسوسناک تھا۔ شاہ زیب ملک جیسا زیرک بندہ بھی جھنجھلا گیا تھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تم صرف پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہی ہو۔ اس کا انداز اور لب لہجہ دونوں ہی زہر خند ہو رہے تھے۔ بیجی کو یہ بدتمیز اور ضدی بھتیجی اسے کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی۔ اچھا، وہ ہنسی۔ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ قسمت خراب ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کا لہجہ بھی دل جلانے والا تھا۔ بہتر ہوگا تم اپنے اس عاشق کا خیال ذہن سے نکال دو جس کے انتظار میں تم نے یہ سوانگ رچا رکھا ہے۔ طنز کے نشتر اتار تا وہ چینج کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو شاہ زیب ملک، میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ ایما حسن نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا۔
بیڈ پر سے تکیہ اور کمبل اٹھا کر وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو اسے صوفے پر لیٹے دیکھ کر ایک لمحے کو رکا۔ بہت اچھا کیا آپ نے جو بنا کہے میرے دل کی بات جان لی، کم از کم آپ کی قربت کی مجھے کوئی چاہ نہیں ہے۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ ایما سلگ کر رہ گئی۔ یہ بندہ کوئی خاردر خالی نہیں جانے دیتا۔ میں نے بھی تمہاری زندگی اجیرن نہ کر دی تو میرا نام بدل دینا، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ان کی لاہور کے لیے فلائٹ تھی۔ لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا۔ وہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، بجلی، گیس، ٹیلی فون، حویلی بھی خاصی بڑی اور شاندار تھی۔ ولیمہ گاؤں میں ہوا تھا۔ ولیمے کے تقریب کے اختتام پر وہ خاصی تھک چکی تھی۔ شاہ زیب باہر مردانے میں تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ کپڑے بدل کر سو چکی تھی۔ تھکن اتنی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب شاہ زیب کمرے میں آیا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ بدک کر دور ہٹی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر وہ محو خواب تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ تبھی باہر سے دروازہ بجایا گیا۔ دستک کی آواز پر شاہ زیب کی تو بدک کر دور ہٹ گئی۔ اس سے ذرا فاصلے پر وہ محو خواب تھا۔ اسے یاد ہے کہ وہ رات اس قدر تھک چکی تھی کہ بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ تبھی باہر سے دروازہ بجایا گیا۔ دستک کی آواز پر شاہ زیب کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مندی مندی آنکھوں سے اس نے ایما کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ تم یہاں کیوں سوئے؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی باور کروایا تھا کہ مجھے تمہاری قربت کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ بالفرض اگر ایسا ہو بھی تو یہ میرا شرعی حق ہے۔ وہ سائڈ پر پڑی قمیض اٹھا کر پہننے لگا۔ بے فکر رہو، ہم دیہاتی لوگ حق کی وصولی چوری کر کے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اور سنو، آج کے بعد مجھے یا تم کہہ کر مت پکارنا۔ پلٹ کر ایک گھورتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر عطیہ بھابھی اور چند دوسری خواتین موجود تھیں۔ وہ سب شاہ زیب کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی تھیں۔ میں نے کہا دیور جی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ عطیہ بھابھی کے کہنے پر وہ جل سا ہو کر کترا کر گزر گیا۔ عطیہ بھابھی اس کے چچا زاد خالہ کی بیوی تھی۔ ایف اے پاس تھی، شاہ زیب سے بے تکلفی بھی تھی، اسی لیے اسے بات پہ بات چھیڑنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اب وہ سب ایما کو گھیرے بیٹھی تھی، جبکہ ایما دل ہی دل میں کلس رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ آمنہ اور عائشہ بھابھی اس پر جان مارتی تھی تو بیجی کے لیے وہ جگر کا ٹکڑا تھی۔ بابا جان ملک شاہ نواز کا رویہ بھی بے حد اچھا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کو خوبصورتی کے چرچے تھے۔ شاہ زیب اور اس کا تعلق پہلے روز کی طرح تھا۔ ایما کے لیے وہ خاصی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہا تھا۔ گھر پر وہ بہت کم ہوتا تھا، مگر جب ہوتا تو ایما کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بات بے بات طنز کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ حسن بیگ کا فون اکثر آتا رہتا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کے گھر والوں کی خیر خبر دریافت نہیں کی تھی۔ شاہ زیب کا رویہ سب گھر والوں کے سامنے بالکل ٹھیک ہوتا تھا، مگر تنہائی میں وہ یکسر بدل جاتا تھا۔ اس صورتحال سے ایما کا دل گھبرانے لگا۔ شعوری طور پر وہ اس شادی کو قبول کر چکی تھی، مگر انا ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ زندگی ایک دم بہت بور اور ڈل سی لگنے لگی تھی وہ بھی ایک عام سی ہی لڑکی، شریک سفر کے خلوص اور چاہتوں کی خواہش مند، مگر شاہ زیب ملک کی کوئی بات اس کے دل کو تاروں کو چھیڑ نہ پائی تھی۔ وہ بے پناہ مردانہ وجاہت کا حامل تھا، مگر جب طنز کے نشتر چلاتا تو وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ کیا کرتی، اپنے ہی بوئے ہوئے بیج تھے جن کا پھل اسے مل رہا تھا۔ اس روز وہ سر شام ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ ایما اور اس بیجی برآمدے میں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بیجی۔ عادتاً سلام کرنے کے بعد وہ انہی کے برابر تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ ایما نے سرسری نگاہ پر اس پر ڈالی، وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایما کے دیکھنے پر سرعت سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ وعلیکم السلام، جیندہ رہ پتر، آج جلدی آ گئے۔ بیجی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہار یوں کا کوئی مسئلہ تھا؟ جلدی حل ہو گیا؟ کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، کھانا لگواؤں؟ بیجی کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور خود اٹھ کر سامنے صحن میں بنے واش بیسن پر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ پتر، جب خاوند گھر آئے تو بیوی کا فرض ہوتا ہے اس سے روٹی پانی کا پوچھے۔ گھر میں بے شک نوکروں کی فوج ہو، مگر خاوند ہمیشہ بیوی کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہے۔ بیجی اب ایما سے مخاطب تھی۔ چھڑ، وجہ کنوں دس رہے ہو؟ چھڑو بیجی، کنوں دس رہے ہو؟ چھوڑے بیجی، کسے سمجھا رہی ہیں؟ تولیے سے ہاتھ منہ پوچھتا وہ وہیں چلا آیا۔ بیجی کی بات وہ سن چکا تھا۔ ایما نے ایک شکوہ کنہ نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے اٹھ کر رسوئی کی جانب چل دی۔ ہر وقت مخول نہ کیا کر میری نونھ کے ساتھ، بڑی چنگی ہے میری نونھ۔ آپ کو تو کہنا ہے بھتیجی جو ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ تو شہر کب جا رہا ہے؟ لاہور؟ ہاں، شاید کل پرسوں تک۔ خیریت، کچھ منگوانا ہے؟ آمنہ کے داج کی کچھ چیزیں لینی تھی، کہہ رہی تھی بھابھی کی پسند کی لوں گی۔ تو ایسا کر، اس بار ایما کو ساتھ لیتے جانا، اپنے لیے بھی کچھ خرید لے گی۔ ایما کھانا لے کر آ چکی تھی۔ اس نے کھانے کے ٹرے شاہ زیب کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، بیجی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پیکنگ کر لینا، ہم کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ سونے سے پہلے اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ مجھے بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، وہ چڑ کر بولا۔ مسٹر شاہ زیب ملک، آپ ایک بار ہی مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کس قسم کی عورتیں پسند ہیں؟
وہ جانے کیوں بحث پر آمادہ تھی۔ میری پسند ناپسند سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عجیب انسان ہیں آپ، کم از کم میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس کے لہجے میں بے بسی گھلی تھی۔ ظاہر ہے سمجھ بوجھ آپ جیسے پاگلوں کی میراث تھوڑی ہوتی ہے۔ لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ تڑک پر بولی۔ اپنے ہی بیان سے مکر رہی ہے محترمہ، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں مجھے، جان بخش دے میری۔ اس کی آواز بھر گئی۔ بس نکل گئے سارے کسبل، اتنا ہی دم خم تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ جب آپ کو مجھ سے نفرت تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ شاہ زیب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ لہجہ اور انداز پہلے سے بدلا ہوا تھا۔ پہلے سے اکڑ کی جگہ بے بسی نظر آ رہی تھی، تو گویا ایما حسن صاحبہ ہتھیار ڈال چکی ہیں۔ وہ پھر سوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایما اس کے اس طرح دیکھنے پر سٹ پٹا گئی۔ وہ اتنی بری نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری برداشت اور نفرت کی حد کہاں تک ہے۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، مگر ایما یہ سب دیکھنے سے قاصر تھی، اور اس کے لیے میری زندگی کو تختہ مشکل بنا ڈال۔ یہ سب بھی آپ ہی کی خواہش تھی۔ فاصلوں کی دیوار آپ نے کھڑی کی تھی، میں نے نہیں۔ ایما کے اس پل پل بدلتے موڈ پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ شاہ زیب ملک تو نہیں تھا جس کی بد مزاجی اور اکھڑ پن نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ شاہ زیب نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے خود سے قریب کیا تو وہ ہوش میں آئی۔ پیش قدمی بلا وجہ تو نہ تھی۔ سب سے زیادہ حیرانی اسے اپنی بدلتی کیفیت پر ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہو گئی تھی۔ یہ ایسا کیا تھا کہ اس کے کرم میں کہ وہ بے خود ہونے لگی تھی۔ وہ جھٹکے سے دور ہٹی تھی۔ کسی بھول میں مت رہیے گا شاہ زیب ملک، آپ کیا سمجھیں گے کہ میں آپ کے ذرا سے التفات سے رام ہو جاؤں گی؟ تو پھر یہ بے بسی اور ندامت کیسی ہے؟ اس کا لہجہ کھردرا ہو گیا۔ اف، میرے لفظوں کا اتنا غلط مطلب مت لیا کریں۔ اس قدر سطحی لڑکی سمجھتا تھا یہ شخص مجھے؟ ایسے سوچ کر ہی شرم آنے لگی تھی۔ یہ سمجھ رہا کہ میں پکے ہوئے پھل کی طرح اور اس کی جھولی میں گرنے کو بےتاب ہو رہی ہوں، اسی لیے مارے شرمندگی کہ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ وہ ایک ملامت بھری نگاہ اس پر ڈالتی آگے بڑھنے لگی تو شاہ زیب نے اس کا راستہ روک لیا۔ جانتی ہو، عورت کی ضد اور تکرار مرد کے اندر کے حیوان کو جگانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ایما کو یکلخت اس سے بے حد خوف محسوس ہوا۔ پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں میچ لیں۔ شاہ زیب نے اس کی اس کیفیت پر محفوظ ہو کر کہکا لگایا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس وقت کبوتر اور بلی والی مثال تم پر صادق آتی ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جائے فرار تلاش کر رہی تھی۔ لعنت ہو تم پر ایما حسن، خواہ مخواہ بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ ڈالا۔ وہ خود کو سرزنش کرنے لگی تھی۔ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ یکلخت اس کے چہرے پر سنجیدگی نے جگہ بنا لی۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ایما نے مشکوک انداز میں اس کی طرف کن اکھیوں سے دیکھا، اگرچہ اسے چھوڑ کر اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی بے یقینی اور خوف کا شکار تھی۔ جب ہی صوفے پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ بے فکر ہو کے سوئیں ایما صاحبہ، چھین چھپٹ کر کھانا کم از کم میری نظر میں مردانگی نہیں ہے۔ کمرے کے خاموش ماحول میں اس کی آواز گونجی تو وہ چہرے تک کمبل تان کر لیٹ گئی، مگر دل ابھی بھی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ گاؤں سے لاہور شہر کا فاصلہ کم بیش 3 گھنٹے کا تھا۔ وہ صبح 10 بجے نکلے تھے اور 1 بجے وہاں پہنچ گئے۔ جانے کیا سوچ کر شاہ زیب نے ہوٹل میں 2 کمرے بک کروائے تھے۔ شاید گزشتہ رات کے واقعے نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جو بھی تھا، کم از کم ایما کے لیے صورتحال بے حد تسلی بخش تھی۔ شام تک فریش ہونے کے بعد اس نے وہ ساری شاپنگ کی تھی جس کی لسٹ آمنہ نے بنا کر دی تھی۔ چند چیزیں رہ گئی تھیں جن کی خریداری اس نے اگلے دن پر ڈال دی تھی۔ شاہ زیب کا رویہ نکلتے ہوئے اس کی مٹ بھیڑ ہارون رضا سے ہو گئی۔ جانے کیوں اس نے سرامسگی سے پہلے ہارون اور پھر شاہ زیب کی طرف دیکھا تھا۔ ہیلو ایما، کیسی ہو؟ وہ کنی کترا کر گزر جانا چاہتی تھی، مگر شاید ہارون رضا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ زیب نے تیکھے چتون سے ایما کی طرف دیکھا تو وہ مزید سہم گئی۔ ٹھیک ہوں۔ جانے کیوں اسے شاہ زیب سے خوف آنے لگا تھا۔ بہت مبارک ہو شادی کی۔ تھینک یو، یہ میرے ہسبینڈ ہیں شاہ زیب۔ ایما نے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے ہارون رضا کہتے ہیں۔ ہارون نے شاہ زیب کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اوہ، تو آپ ہیں ہارون رضا، بڑا ذکر سنا تھا آپ کا۔ شاہ زیب کا لہجہ عام سا تھا، مگر الفاظ ہرگز عام نہ تھے۔ ایما کے ساتھ ساتھ ہارون بھی کچھ چونک سا گیا تھا۔ آپ لوگ پلیز میرے گھر چلیے، ڈنر وہیں کریں گے، ہارون نے آفر کی تھی۔ آپ لاہور کب شفٹ ہوئے؟ بے اختیار ایما کے منہ سے پھسلا تھا۔ 1 ماہ ہو گیا ہے، میرا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، ڈنر پر ہم لوگ کہیں اور انوائٹڈ ہیں۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ شاہ زیب نے سہولت سے معذرت کی۔ الوداعیہ کلمات کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایما نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے سے تاثرات تھے۔ آخر میں اس شخص سے اتنا ڈر کیوں رہی ہوں؟ ایما نے خود کو تسلی دی۔ لاکھ وہ ضدی اور منہ پھٹ سہی، مگر جانے کیوں شاہ زیب کے سامنے وہ سہم جاتی تھی۔ شاید اس کی پرسنالٹی ہی ایسی روبدار تھی۔ تمہارا بوائے فرینڈ تو خاصا معقول انسان لگ رہا تھا۔ بالآخر شاہ زیب نے جامد خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں تھا، وہ چیخ کر بولی تھی۔ ہو نہ ہو سفید جھوٹ، وہ بڑبڑایا، مگر بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ وہ سن سکتی تھی۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، سمجھے آپ؟ اپنے عاشقوں کی فہرست سنانے تم میرے پاس آئی تھی،
میں نہیں گیا تھا تم سے پوچھنے کہ کون کون تم پر تھوک کر جا چکا ہے اور کون باقی ہے۔ شاہ زیب ملک زبان سنبھال کر بات کریں۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، کنپٹی کی رگ پھڑکنے لگی تھی۔ شٹ اپ، ہمارے ہاں بیویاں شوہروں کا نام سے نہیں پکارتی۔ وہ دھاڑا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، پہلے خود کو اس قابل تو بنائیں کہ بیوی رکھ سکیں۔ اس کے الفاظ دیکھو کوئی پگھلا ہوا سیسا شاہ زیب ملک کی سماعتوں میں انڈیلا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ایما کا سر ڈیش بورڈ پر جا لگا تھا۔ شاہ زیب نے اس کا داہنا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ بہت برا کیا تم نے ایما حسن، اب اس کا خمیازہ بھی تم ہی بھگتو گی۔ اتنے زور سے اس کا بازو جھٹکا تھا کہ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی آگے بڑھتی رہی۔ ایما تو اس کی لہو رنگ آنکھوں میں اتری وحشت سے ہی دہل گئی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ایما نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سکھ کا سانس لیا، پھر جانے کا سوچ کر کمرے کا دروازہ بھی لاک کر دیا۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور دل زور زور سے سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ شاہ زیب ملک کی نگاہوں کی وحشت ابھی تک اسے دہلائے دے رہی تھی، تبھی دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونک گئی۔ دستک دوبارہ ہوئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ تک گئی۔ کون؟ روم سروس میم، ڈنر ریڈی ہے۔ ویٹر کی آواز پر اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ میں میجک آئی سے دیکھ کر تسلی کی، مگر پھر بھی ایک خوف سا امن گیر تھا۔ نہیں چاہیے۔ ویٹر کو منع کر کے وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ خود کو تسلی دیتی نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی، لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں خامخواہ ڈر رہی تھی۔ روم تو لاکڈ ہے، وہ بھلا کیا کر سکتا ہے؟ یوں ہی مجھے دھمکا رہا تھا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، تبھی کلک کی آواز کی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نو وارڈ نے اندر داخل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ لاک کر دیا۔ کون ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نائٹ بلب کی دھیمی سی روشنی میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ شاہ زیب ملک بڑی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ شاہ زیب نے سرس سے اس کا بازو پکڑا، اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ جا کہاں رہی ہو سویٹ ہارٹ، ابھی تو مجھے تمہاری بات کا جواب دینا ہے۔ شاہ زیب کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ ایما کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی اب فرار ممکن نہ تھا، مگر پھر بھی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے اس نے مزاحمت کی تو وہ ہنس دیا۔ میں تو اب تک خاموش تھا، مگر تمہیں شاید میری خاموشی بھائی نہیں، بول رہا تھا جبکہ ایما اس کی مضبوط گرفت محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ واقعی عورتیں بہت بڑی ڈرامے باز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کو رخصت کر کے وہ اندر آیا تو آواز بلند اظہار خیال کیا۔ وہ بخار میں پھٹک رہی تھی۔ اس نے وزدیدہ نگاہوں سے اس ستم گر کی طرف دیکھا۔ سارا دن وہ شدید بخار کی حالت میں بے سود پڑی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تھا، جس کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تھی۔ اللہ رے، یہ نازک مزاجی، ایسی بھی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے تم پر کہ بیماری کا بہانہ بنا لیا۔ لفظوں کے نشتر اتارتا وہ بے حد ظالم لگ رہا تھا۔ کس قدر بے حس انسان ہے آپ، بلکہ آپ کو تو انسان کہنا ہی انسانیت کے توہین ہے۔ وہ چل کر گویا ہوئی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ ایما بیگم، لگتا ہے آپ کی طبیعت ابھی ٹھکانے نہیں لگی، وہ محفوظ کن انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایما نے آنکھیں موند کر چہرہ دوسری طرف موڑ لی۔ پاپا، آپ نے مجھے اس وحشی کے پلے باندھ کر اچھا نہیں کیا۔ آنسو پلکوں کے بند توڑ کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ کیا کہا؟ میں ٹھیک سے سن نہیں پایا۔ شاہ زیب کے انداز پر وہ کلس کر رہ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بھر آئی آواز میں بولی۔ کیوں اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ کے بوائے فرینڈز کے ہاں ڈنر بھی کرنا ہے۔ طنز کے نشتر ایما کے جگر کو لہو لہو کر کے شٹ اپ، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ یو شٹ اپ، وہ ترکی بترکی بولا، لہجے گراہٹ لیے ہوئے تھا۔ یہی ہے نا وہ شخص جس کی خاطر تم نے یہ پاگل پن کا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ شاہ زیب کے کہنے پر ایما نے محض خاموشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ اس طرح نظریں چرانے کا مطلب سمجھتی ہو؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ کیوں؟ تمہاری چوری پکڑ لی ہے میں نے اس لیے؟ مجھے صفائیاں پیش کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم سے صفائی مانگی بھی کس نے ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اینی وے، پیکنگ کر لو، کچھ دیر بعد ہم روانہ ہو رہے ہیں حویلی کے لیے۔ حکم جاری کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایما تکیے میں منہ چھپا کر ایک بار پھر شدت سے رو دی۔ یہ خیال رکھا ہے تو نے میری دھی کا؟ دیکھ تو صحیح کیسی پیلی ہلدی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں میں اتنا سا منہ نکل آیا ہے میری رانی کا۔ بیجی تو اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حالت ہی ایسی تھی جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ بیجی میں ٹھیک ہوں، کمزور سے لہجے میں کہتی ہوئی جانے کیوں نظریں چرا گئی۔ آمنہ اٹھ جا، کھانا لگوا، میرے بچے سفر سے آئے ہیں، بھوک لگی ہوگی۔ بیجی ہم نے راستے میں ہی کھا لیا تھا۔ ہاں البتہ مزید مزیدار سی چائے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ بھی میری پیاری بہن کے ہاتھ کی۔ شاہ زیب کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ یہ شاید ایما کو جلانے کی خاطر لہجہ ایسا بنایا تھا۔ آمنہ فوراً اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ ایما اپنے کمرے میں پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا، جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔
बेहद खूबसूरत नकोश मगर रंगत सरसों के फूल की मानित हो रही थी। वो सर झटकता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। कपड़े चेंज करके आया तो भी वो इस तरह बैठी थी। एक लम्हे को शाहज़ेब को यूँ महसूस हुआ जैसे सामने एक जीती जागती लड़की नहीं बल्कि संगे मरमर से तराशा हुआ मुजस्मा रखा हो। वो बिल्कुल बेहिस हरकत बैठी थी। एक अनजाने से खदशे के तहत शाहज़ेब ने बेइख्तियार झुककर इसके नब्ज़ टटोली थी। ईमा ने पट से आंखें खोली थी। दाएं कलाई अभी तक शाहज़ेब की गिरफ्त में थी। इसने सरासीमा होकर हाथ खींचना चाहा। इसका यह सहमा सहमा सा अंदाज़ मज़ाहमत शाहज़ेब को लुत्फ़ दे गया। कलाई पर गिरफ्त और कुछ मजबूत हो गई। क्या हुआ? अनजान से लहजे में कहता हुआ इसके सामने टिक गया। मुझे नींद आ रही है। कल तक बढ़ चढ़ कर बोलने वाली ईमा हुसैन आज शाहज़ेब मलिक के सामने हिकला कर रह गई। अच्छा, मगर मुझे तो नहीं आ रही। हालांकि पूरे सफ़र के दौरान मैं ड्राइव करता रहा हूँ जबकि तुम तो रास्ते पर सोती रही थी। मेरा हाथ छोड़े। वो मिनमिनाई। ये तुम हो ईमा हुसैन? इतनी बेबस, इतनी मजबूर। वो तज़हीक अमेज़ अंदाज में हंसा तो ईमा की आंखें भर गई। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बस निकल गया सारा दमखम। शाहज़ेब प्लीज़ आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका हाथ छोड़ता वो उठ खड़ा हुआ। किस कदर दोगले शख्स हो शाहज़ेब मलिक, इसलिए आहिस्ता बोलो कि तुम्हारी माँ बहनों को तुम्हारी असलियत का इल्म ना हो जाए। ये जो तुमने नाम नेहाद तहज़ीब का चोला ओढ़ रखा है ना, कहीं इसकी हकीकत तुम्हारे घर वालों को मालूम ना हो जाए। क्या किया है मैंने? बोलो, ऐसा क्या देखा है तुमने मेरे किरदार में? इसका चेहरा अपने दाएं हाथ में जकड़ते हुए उगर्राया। ईमा बेगम, अभी तुमने देखा ही क्या है? मेरी वहशतों का इंतहा तुम सह ना पाओगी, इसलिए बेहतर होगा अपनी ज़ुबान बंद रखो। तुम जैसी औरतों के साथ तो इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए। एक झटके से इसे बेड पर गिराया और उठकर वाशरूम में चला गया। आई हेट यू। इसने चिल्लाते हुए तकिए उठाकर बेड से नीचे फेंक दिए। साइड टेबल पर हाथ मारकर गुलदान नीचे गिरा दिया। आमना चाय लेकर अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर भौंचा के रह गई। भाभी, इसने डरते डरते ईमा का शाना हिलाया। चली जाओ यहाँ से, तन्हा छोड़ दो मुझे। इसने हाथ मारकर आमना के हाथ में पकड़े चाय के बर्तन नीचे गिरा दिए। चीनी की नफीस प्यालियाँ गिरकर चकनाचूर हो गई थी। गर्म चाय के छींटे आमना के पैरों पर भी पड़े थे। भाभी, आमना ने एक बार फिर इसे संभालना चाहा मगर इस पर तो गोया जुनून तारी हो गया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। शोर की आवाज़ सुनकर बेजी और आयशा भी दौड़ी चली आईं। चले जाओ सब यहाँ से, वो किसी को भी खातिर में ना ला रही थी। शाहज़ेब भी वाशरूम से निकल आया था। ईमा को देखकर इसकी रगें तन गई। ईमा मेरी धी, होश कर। बेजी ने चमकारा तो इसने इनका हाथ भी झटक दिया। माँ की ये तौहीन शाहज़ेब से बर्दाश्त ना हो सकी। क्या तमाशा लगा रखा है? दृष्ट से लहजे में ईमा से दरियाफ्त किया। तमाशा तो मैं तुम्हारा अब लगाऊंगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? शाहज़ेब का गिरेबान दोनों मुट्ठियों में दबोच कर चिल्लाई। माँ बहनों के सामने ये अंदाज शाहज़ेब का खून खोल उठा। चट्टाख इसका हाथ ईमा के बाएं गाल पर निशान सबत कर गया। वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरी थी। ना पुत्र, वो अपने होश में नहीं है। बेजी का ख्याल पुख्ता हो गया था कि इस पर पागलपन का दौरा पड़ा था। होश में ही तो ला रहा हूँ इसे। शाहज़ेब की आंखें लहू रंग हो रही थी। आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूँगा। आमना, आयशा, तुम लोग बेजी को लेकर अपने कमरे में जाओ। पुत्र, वो बेजी ने जाने में तामुल किया। बेजी तुसी फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगा। बेजी को मुतमईन करके वह दरवाज़ा बंद करके पलटा। एक छुलकती हुई नज़र ईमा पर डाली जो अब बेड पर ऊंधे मुँह लेटी सिसक रही थी। लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। शाहज़ेब ने दाएं हाथ में इसके बाल जकड़कर एक झटके से सर उठाया तो इसकी सिसकी निकल गई। छोड़ दो मुझे जंगली इंसान, नफरत है मुझे तुमसे। वो खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़वाने को हलकान हुई थी। तुम्हारा तो मैं हशर करूँगा ईमा बेगम कि तुम ये पागलपन के दौरे भूल जाओगी। तुमने मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रखा है। वो घबराया और ईमा बेबसी से लब काट कर रह गई। वो चाह कर भी खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद न करवा पाई। पापा कह रहे हैं खाना खा लें। फरवा ने दरवाजे की ओर से झाँक कर कहा। ईमा ने एक तीखी नज़र इस पर डाली। मुझे भूख नहीं है, रूखे से अंदाज में कहकर वो करवट बदल गई। एमी जान, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पापा की आवाज़ पर उठ बैठी। हसन बेग इसके करीब ही पलंग पर बैठ गए। जी ठीक हूँ, वो नज़र झुका कर बोली। तुम शाहज़ेब के साथ खुश तो हो ना? छोड़े पापा, खुशी की बात मेरे सामने ना किया करें। हसन बेग एक लम्हे को खामोश रह गए। कल से उसी तरह अपने कमरे में बंद थी। कल वो पूरे 4 माह बाद ईमा से मिलने मलक हवेली गए थे। इन्होंने महसूस किया कि सब बहुत खामोश थे। शाहज़ेब तो घर पर था ही नहीं। आपा, खैर है, सब ठीक तो है यहाँ? वो पूछे बिना रह न सके। तब अर्जमंद बानो ने बड़े दिलगीर लहजे में हसन बेग को ईमा की हालत के बारे में आगाह किया था। वो सख्त फिक्रमंद थी ईमा की जहनी हालत के बारे में। मैं एमी को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आखिर बाप थे, बेटी की हालत पर तड़प उठे। ईमा भी बिला चूँ चरा इनके साथ जाने पर तैयार होगी। गुज़श्ता रात शाहज़ेब ने जो सलूक इसके साथ किया था, इसके बाद तो वह अब इसकी शक्ल भी देखना ना चाहती थी। दिल ही दिल में इसने फैसला कर लिया था कि अब लौट कर यहाँ नहीं आएगी। इन 4 माह में इसने शाहज़ेब मलिक के साथ निभाह करने की बहुत कोशिश की थी मगर सब बेसूद। वह हसन बेग के साथ चली आई। सादिया बेगम ने ख़ास सर से अंदाज में इस्लाक इकबाल की। औरत मेरी बर्बादी की ज़िम्मेदार है। सादिया बेगम को देखते इसके जहन में पहला ख्याल यही आया था। एमी बेटा, आज शाम को तैयार है ना? हमें कहीं जाना है।
کہاں؟ حسن بیگ کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس۔ وہ نظریں چڑھا کر بولے، سائیکیٹرسٹ، ڈو یو تھنک کہ میں پاگل ہوں؟ قدرے تیوریاں چڑھا کر بولی، نہیں بیٹا، بعض اوقات ڈپریشن میں بھی۔ پاپا پلیز، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ آل رائٹ، تم آرام کرو۔ حسن بیگ اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ خالی اور ذہنی کی کیفیت میں چھت گھورتی رہی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل خالی سلیٹ کی مانند ہو رہا تھا۔ محض 25 برس کی عمر میں وہ اتنے تجربات سے گزر چکی تھی کہ خود کو عمر رسیدہ محسوس کرنے لگی تھی۔ ماں سے محرومی، باپ کی دوسری شادی اور لا تعلقی، ستیلی ماں کا ناروا سلوک، ہارون رضا اور پھر شاہ زیب ملک۔ کوئی یاد بھی دکھ اور درد سے خالی نہ تھا۔ کتنے خالی ہاتھ ہیں میرے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر سامنے کیا اور غور سے ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ سفید اور گلابی ہتھیلیاں سامنے تھیں۔ چند قطرے گلابی ہتھیلیوں کا نم کر گئے تو وہ چونکی۔ بایاں ہاتھ بے اختیار گال پر رکھا۔ میں رو رہی ہوں؟ وہ گویا حیران ہوئی۔ میں نے ساری عمر محبتوں کو ترستی رہی مگر محروم رہی۔ آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی اور جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے پاپا کے پاس رہتے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ شاہ زیب نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ ارجمند بانو نے ایک آدھ بار فون کیا تھا مگر اس کی بات نہ ہو پائی تھی۔ سعدیہ بیگم اس کے پاس تعلقات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ دن بڑے بے کیف سے گزر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی پر ایک گہرا جمود چھا گیا ہو۔ اور تب اس کی ملاقات ایک بار پھر ہارون رضا سے ہوئی۔ شاپنگ مال میں ہونے والی ملاقات بہت جلد دونوں کو قریب لے آئی۔ ایما کو جذباتی سہارے کی ضرورت تھی جو اسے ہارون رضا کی صورت میں مل گیا تھا۔ ہارون کو اس نے فقط اتنا بتایا تھا کہ وہ شاہ زیب ملک سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے۔ ہارون رضا ایک ماہ کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ہارون نے جب اسے شادی کی آفر کی تو وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا مگر بے بس رہا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں شادی شدہ ہوں۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ جانتا ہوں مگر اب تم اس سے علیحدگی اختیار کر چکی ہو۔ صرف علیحدگی ہوئی ہے، طلاق نہیں۔ طلاق کا لفظ لبوں پر لاتے ہوئے یک بارگی اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ ایما، میں صرف اپنی خوشی کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم شاہ زیب ملک کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں کبھی بھی تمہیں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ تم خلا لے لو۔ آپ تو، ایما نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، ایک پل کو شادی کی آفر کرتا ہے اور دوسرے ہی پل طلاق لینے سے منع کر رہا ہے۔ ایما، میں نے تم سے محبت کی ہے، بے لوث اور بے غرض۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر تم میری ہم سفر بنو، مگر اپنی خوشی سے زیادہ میرے نزدیک تمہاری خوشی اہم ہے۔ شاہ زیب ملک کے ساتھ گزرے یہ 4 ماہ میرے لیے کس اذیت سے کم نہ تھے۔ پھر بھی تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اگر فیصلہ میرے حق میں ہو تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور کیا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو بھی میرے دل میں تمہارا جو مقام ہے وہ کبھی کم نہ ہوگا۔ اس رات وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پائی تھی۔ ہارون رضا کی باتیں اس کے ذہن کے ایوانوں میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کس قدر عجیب شخص ہے یہ ہارون رضا، اور یہ اس کی محبت عجیب تر۔ رات کے آخری پہر وہ ٹیڑھی کی گرد سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ شاہ زیب ملک، تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک سرد آہ کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو تم نے کون سی کوشش کر لی؟ دل و دماغ میں جان چھٹ چکی تھی۔ وہ جاہل شخص کسی بھی طرح میرے قابل نہیں تھا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ ایما حسن کے شاہ زیب ملک جاگیردارانہ ذہنیت کا حامل ضرور تھا مگر جاہل یا احمق نہیں۔ ماسٹرز کی ڈگری ہے اس کے پاس۔ اس نے کبھی مجھ سے محبت کی نظر پہ نہیں دیکھا تھا۔ اس میں قصور سراسر تمہارا ہے۔ بہرحال وہ ایک مرد ہے۔ شادی کی پہلی رات تم نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا وہ تو کیا کوئی بھی مرد یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شکی مزاج اور تنگ ذہنیت کا شخص تھا۔ جب ایک لڑکی خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہو کہ شادی سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی اور بھی تھا، نہیں، میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میرے لیے کس کس کا پرپوزل آیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ باور کرانا تھا کہ میری نظر میں شاہ زیب ملک کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جبکہ میں اس سے بہتر پرپوزل ٹھکرا چکی تھی۔ دل نے ذرا سے دماغ کی بات کے رد کر دی۔ تم کچھ بھی کہو ایما حسن، مان لو کہ قصور تمہارا بھی ہے۔ تم نے کبھی شوہر کو شوہر کی حیثیت سے قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دل و دماغ کی اس جنگ سے تنگ آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا، جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا جی متلانے لگا۔ وہ چکرا کر بیٹھ پر گئی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ایسی حالت میں ٹینشن نہیں لینے چاہیے، اور آپ کا تو پہلا بچہ ہے، اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برسے تھے۔ ڈاکٹر سعدیہ بیگم کو چند مزید ہدایات دے رہی تھی مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شاہ زیب ملک سے طلاق لے کر ہارون رضا سے شادی کر لے گی، اور 2 روز میں وہ ہارون کو گرین سگنل بھی دینے والی تھی۔ یہ سب ہو گیا جو اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ سعدیہ بیگم نے سپاٹ سے انداز میں یہ خبر حسن بیگ کو سنائی تھی۔ ایما کا موڈ فی الوقت اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ شام کی چائے پر ساتھ اسے بلانے آیا تو وہ باہر نکلی۔ ہارون صبح سے کئی بار فون کر چکا تھا مگر ہر بار فون ڈسکنیکٹ کر دیتی۔ پاپا، میں شاہ زیب سے خلا لینا چاہتی ہوں، بلا تحمید اس نے حسن بیگ سے کہا تھا۔ حسن بیگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا جبکہ سعدیہ بیگم بے نیاز بنی چائے پیتی رہی تھی
مگر ایمی بیٹا، پاپا پلیز، یہ میری زندگی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جی لینے دے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ اپنے روم میں جا کر اس نے پہلا کام ہارون رضا کو فون کرنے کا کام کیا۔ ہارون، کیا آج آپ میرے ساتھ ڈنر کریں گے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دوسری طرف وہ کھل اٹھا تھا۔ آل رائٹ، مجھے 8 بجے پک کر لیجیے گا۔ اس روز وہ خوب جی لگا کر تیار ہوئی تھی۔ رائل بلیو اور فیروزی کنٹراسٹ کا اسٹائلش سا سوٹ زیب تن کیا، شولڈر کٹ لیزر میں کٹے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، آئی لائنر سے سجی آنکھیں اور ڈارک میرون لپسٹک اس کے گورے رنگ پر چمک رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو سعدیہ بیگم پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں میں۔ تبھی ہارون رضا کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ گیٹ کراس کر گئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ہارون کی ستائش بھری نظروں پر وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ کہاں چلیں؟ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ کسی اچھی سی جگہ پر چلیں، وہ مسکرائی۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ ہارون کی ہمراہی میں وہ شہر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو، وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ خوش ہونے اور نظر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ سے شادی پر تیار ہوں۔ اوہ ریلی؟ ہارون کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مگر ایک پرابلم ہے۔ ایما کے سنجیدگی انداز پر ہارون کے مسکراتے لب تھم سے گئے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دراصل وہ جھجک سی گئی۔ ایما کیا بات ہے؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آئی ایم پریگننٹ۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے مابین خاموشی رہی تو پھر ہارون رضا نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں؟ ایما خاصی حیران ہوئی تھی۔ ایما، میرے لیے تم سب سے زیادہ اہم ہو اور تم سے وابستہ ہر چیز بھی مجھ سے اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی کہ تم۔ یو نو وٹ آئی مین۔ ہارون کی بات پر اس کی آنکھیں چھلک اٹھی تھیں۔ رو کیوں رہی ہو؟ ہارون، آپ بہت اچھے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہارون، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ ایما، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہارون نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ شاہزیب ملک سے خلا لینا بہت مشکل کام ہے، خاص کر اب جب کہ میں اس کے بچے کی وہ لب کاٹنے لگی تھی۔ اللہ مالک ہے، تم فکر نہ کرو۔ ہارون کے تسلی آمیز لہجے پر وہ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ گھر آئی تو خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پاپا، آپ آج ہی وکیل سے کہہ کر خلا کا نوٹس بھجوائیے۔ صبح ناشتے کی میز پر اس نے یہ بات اتنے آرام سے کہی جیسے بہت عام سی بات ہو۔ ایما، یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، تم سوچ لو اچھی طرح۔ پھر بھی کیا سوچ لوں پاپا؟ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، واپسی پر تفصیلاً بات ہوگی، تم بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ حسن بیگ اٹھ کر چلے گئے۔ آج کل تو کنواری لڑکیوں کے رشتے ملنے مشکل ہیں، طلاق لے لو گے تو کون سا شہزادہ گلفام تمہیں بیانے آئے گا؟ سعدیہ بیگم کے تن پر وہ سلگ کر رہ گئی۔ آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، میری بلا سے جو مرضی کرو۔ بہت مہربانی آپ کی، پہلے جتنی بھلائی آپ نے میرے ساتھ کر چکی ہیں کافی ہے، ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا ہے۔ اس عمر میں باپ کے سر میں خاک ڈلوائے گی، کورٹ کچہریوں میں چکر شریفوں کو زیب نہیں دیتے، آپ اس معاملے میں سے دور ہی رہیں۔ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ ہارون کو فون کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب ارجمند بانو اور ان کے پیچھے پیچھے حسن بیگ سعدیہ بیگم اندر داخل ہوئے۔ میں صدقے، کیا حال ہے میری بیٹی کا؟ السلام علیکم۔ بوٹنے لگی تو بیجی نے ٹوک دیا۔ لیٹی رہو بیٹا، تجھے آرام کی ضرورت ہے، رب سونے کا بڑا کرم ہے، اس نے یہ دن دکھایا ہے۔ بیجی اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ایمن نے شکایتی نظروں سے حسن بیگ کی طرف دیکھا تو وہ نگاہ چرا گئے۔ حسن، میں کہہ رہی ہوں اپنی نوح کو میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں۔ آپا چلیں، کھانا لگ گیا ہے۔ سعدیہ بیگم نے حسن بیگ کی مشکل کو حل کرنا چاہا۔ ارجمند بانو کو فون کر کے یہ ساری صورتحال بھی سعدیہ بیگم نے بتائی تھی اور ارجمند بانو تو جیسے کچے دھاگے سے بندھی چلی آئی تھی۔ پہلے میری دھی کے لیے تو کچھ کھانے کو لاؤ، دیکھو ذرا کیسی کمزور ہو رہی ہے۔ بیجی محبت پاش نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ بیجی کی محبت کرنے والی فطرت پر ایما بھی خود کو بے بس محسوس کرنے لگتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ بے رخی نہیں برت پا رہی تھی۔ ملک صاحب سنیں گے تو بڑے خوش ہوں گے۔ میں دلہن کا فون سنتے ہی دوڑی چلی آئی۔ کھانے کی میز پر بیجی کے کہنے پر ایما نے چونک کر سعدیہ بیگم اور حسن بیگ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیجی کو اس صورتحال کا علم یہاں آ کر ہوا تھا۔ شاہزیب اور ملک صاحب کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا، خبر ایسی ہی تھی۔ ڈرائیور کو ساتھ لایا اور آگے اپنی دھی کے پاس۔ آپا آپ یہ کوفتے لینا۔ سعدیہ بیگم نے ایما کے چہرے کے بگڑتے ہوئے زاویوں کو دیکھتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا۔ اپنی دھی کو دیکھ لیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ دلہن تو میری دھی کا سامان وغیرہ تیار کرو اور ہم کل تڑکے ہی نکل جائیں گے۔ بیجی کی بات پر سب کو گویا سانپ سونگ گیا۔ ایما اپنی پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے کیا ہوا؟ بیجی کچھ حیران پریشان نگاہوں سے حسن بیگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھانا تو کھا لیں پھر بات کرتے ہیں، حسن بیگ نے کہا۔ کھانے کے بعد جب بیجی کو اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ طلاق؟ تو جانتا ہے حسن، ہماری 7 پشتوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جانتا ہوں آپا، مگر ایما نہیں مانتی، کوئی تو وجہ ہوگی، پتہ نہیں کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ حسن بیگ کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ گڑبڑ تو مجھے پہلے بھی لگتی تھی، دونوں کے درمیان بیوی بیوی والی بات ہی نہیں لگتی تھی، میں تو یہی سمجھتی رہی کہ اس کی طبیعت ایسی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں آپا، کیا کروں میں؟ ہاں، زبردستی کرنے سے تو گھر نہیں بسا کرتے، میں شاہزیب سے بات کرتی ہوں۔ بیجی کا چہرہ مرجھا سا گیا۔
کیسی خبر سنائی تھی بیجی نے کہ جسے سن کر وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پایا تھا۔ وہ باپ بننے والا تھا، اصلاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جس طرح یہ سب ہوا تھا دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر یہ بات اسے خوش نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایما سے شادی کا فیصلہ سراسر بیجی کا تھا۔ بے شک وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی مغرور اور ضدی طبیعت سے وہ خار کھانے والا لگا تھا۔ اول روز سے اس نے جو رویہ رکھا تھا، شاہ زیب کا دل اس سے مزید بدظن ہو گیا تھا اور اب وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ اول تو ایسا کرنا شاہ زیب ملک جیسے شخص کے لیے بے حد مشکل تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا اس کی غیرت پر تازیانے سے کم نہ تھا۔ دوسرا، ایسی صورت میں جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی اسے طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ ہارون، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، وہ میز کی سطح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ تم یقین کرو ایما، مجھے تمہارے اس فیصلے سے تھوڑی تکلیف تو ہوئی ہے، مگر یہ سب وقتی ہے۔ تم خوش رہو، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ پلکیں چھپک چھپک کر آنسوؤں پر بند باندھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زندگی کسی موڑ پر تمہیں میری ضرورت ہو تو پکار لینا۔ اور یہ اس کی ہارون سے آخری ملاقات تھی۔ اس نے بہت سوچا تھا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا تھا۔ طلاق بھی تبھی مؤثر ہوتی جب تک وہ شاہ زیب کے بچوں کا جنم نہ دے لیتی۔ اگر میں شاہ زیب سے طلاق لے لیتی ہوں تو ظاہر ہے جس طرح میں دوسری شادی کروں گی وہ بھی کرے گا، اور یہ بچہ، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ایک اور ایما حسن اس دنیا میں آنے والی ہیں؟ بچہ میرے پاس رہے گا تو باپ ستیلا ہوگا، اور اگر شاہ زیب کے پاس رہے تو ستیلی ماں۔ ستیلی ماں نہیں کیا یہ میں برداشت کر لوں گی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے بچے کے ساتھ بھی ہو؟ رات بھر وہ انہیں سوچوں کے گرداب میں پھنسی رہی تھی۔ ہارون رضا بے حد مخلص اور پیار کرنے والا شخص ہے، مگر پھر بھی جانے کیوں میرا دل اس کی جانب نہیں کھینچتا۔ شاید میں نے کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں۔ محبت تو ایسی چیز ہے خود بخود دل میں جگہ بنا لیتی ہے، یہ تو ہو جانے والی چیز ہے، اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ شاہ زیب ملک کے لیے میرے دل میں ایک اندیکھا سا جذبہ نمو پانے لگا تھا، مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ کسی بھی طرح ایک مہذب انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کی اس حرکت نے محبت کی کونپلیں کو پھوٹنے سے پہلے ہی مسل کر رکھ دیا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں طلاق نہیں لوں گی۔ جس ستیلے رشتے کی بھینت میں چڑھی ہوں، اپنی اولاد کو ایسے رشتوں کی بھینت نہیں چڑھنے دوں گی۔ ہاں، میں سمجھوتا کر لوں گی شاہ زیب ملک کے ساتھ۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ اگلے دن لنچ پر اس نے ہارون رضا سے آخری ملاقات کر کے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ گھر پہنچی تو حسن بیگ بیجی اور سعدیہ بیگم خاصے خوشگوار موڈ میں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ ان دونوں میں سے اس نے پہلی بار بیجی کو حسن بیگ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کس نے اس کی آمد کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا، اور یہ بات زیادہ حیران کن تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ شاہ زیب ملک اس کے بیڈ پر نیم دراز تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا میرے سر پر سینگ نکلا ہے؟ اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہو۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ رخ پھیر گئی اپنی بیوی کو لینے۔ دونوں بازوؤں سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا اور تھوڑی اس کے دائیں شانے پر ٹکا دی۔ ایما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جھوٹ مت بولے، آپ نے مجھے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار سے باہر نکلی تھی۔ تم نے کبھی مجھے شوہر سمجھا؟ وہ ترکی با ترکی بولا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ شانوں سے تھام کر اسے مقابل کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ایما کہ ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کریں؟ مجھے پتہ ہے آپ یہ سب اب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں وہ لج کر چپ ہو گئی۔ گلا آنسوؤں سے رن گیا تھا۔ کیونکہ تم کیا؟ شاہ زیب سے دلچسپی سے اس کے کنفیوز ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس سمے وہ بہت پیاری اور دل کے قریب لگی تھی۔ او مائی سویٹ ہارٹ، ایک وجہ یہ بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں اب چھوڑ نہیں سکتا۔ شاہ زیب نے کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا تو وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر جو رونا شروع کیا تو خود شاہ زیب کے لیے بھی اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ اوف ہو، اب چپ بھی کرو، کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ شاہ زیب کا اندازہ ایسا تھا کہ وہ لجا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے مان جاؤ گی۔ یہ بدلا انداز، یہ لب و لہجہ، یہ محبت، یہ چھلکتا شیریں لہجہ۔ وہ تو حیران نظروں سے اسے تکتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی آپ بدل کیسے گئے؟ لہجہ ایسا معصوم تھا کہ وہ کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، تم نے ہی کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی انا کی دیواروں کو بلند سے بلند کرتی گئی، کبھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی اور نہ مجھے اپنے قریب آنے دیا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایما نے کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جن کا مفہوم وہ بنا کچھ کہے سمجھ گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ آئی ایم سوری، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے۔ غلطی تو میری ہی تھی۔ اور وہ ہارون رضا، کچھ بتانے کی یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ زیب نے اس کی بات کاٹی۔ جانتی ہوں شادی سے پہلے جب تم میرے پاس آئی تھی، ہارون رضا اور دیگر پرپوزل کے بارے میں بتائے تو میں یہ سب پہلے ہی جانتا تھا۔ حسن ماموں نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سب تمہارا اتنا قصور نہیں جتنا ماموں اور ممانی کا ہے۔ ماموں نے تمہیں ستیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور تمہاری ایکٹیویٹیز پر نظر نہ رکھی، اور سعدیہ ممانی کو ماں بننا آیا ہی نہیں، اور پھر بھی آپ
وہ تانے، وہ شکی انداز، وہ خاصی حیران ہوئی۔ وہ تو محض تمہیں تنگ کرنے کی خاطر کہتا تھا۔ شاہزیب مسکرایا تو ایما کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ اگلے بندے کی روح فنا ہو جائے۔ میں تو اب ایسا ہی ہوں، سوچ لو۔ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ سوچ لیا، ایما نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا۔ ویسے یہ نئی اطلاع ہے میرے لیے کہ پاگل سوچتے بھی ہیں۔ شاہزیب کے شریر انداز پر ایما نے گھور کر اسے دیکھا، پھر وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے حسن بیگ اور انجمن بانو کے چہرے پر طمانینت دوڑ گئی۔ ان کے بچوں نے کھلے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ان کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ آپ کو میرا یہ آج کا ناول پڑھنا کیسا لگا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔